بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ سابقہ درسوں کے اندر آپ نے سنا اللہ رب العزت نے یہودیوں کی شرارتوں کو، ان کی خباثتوں کو، ان کے مکروں کو، ان کے ہیلوں کو بیان فرمایا۔ کل آپ نے سنا کہ جب یہودی اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل میں بیٹھتے تو صحابہ لفظ راعنا بولتے، صحابہ کی نیت بھی اچھی ہوتی، کلام بھی اچھا تھا اور طریقہ کار بھی اچھا تھا، لیکن یہودیوں کی زبان کے اندر لفظ راعنا کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو وہ یہودی اس سے یہ معنی مراد لیتے، اور یا تھوڑا سا لفظ راعنا کو تھوڑا کھینچ کر راعینا بولتے تو اس کا معنی اور غلط ہو جاتا، اللہ کے پیغمبر کی توہین کرتے۔ تو اللہ نے ایسا لفظ ہی ختم فرما دیا، اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو فرمایا، اور میرے نبی کے صحابہ آج کے بعد تم نے لفظ راعنا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے، انظرنا، ہماری طرف بھی دیکھیے نا یا رسول اللہ۔ تو آج اللہ رب العزت یہودیوں کی کچھ اور شرارتوں کو بیان فرمائیں گے۔ تو پہلی شرارت ان کی یہ ہے کہ وہ جا بجا سوال کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلی آیت کے اندر ان کا یہ ہیلا پن، ان کی یہ شرارت بیان فرمائی کہ یہ یہودی کیا کرتے ہیں جی، بے جا سوال کرتے ہیں۔ اب مفسرین نے لکھا ہے یا تو اس آیت سے مراد یہودی ہیں، اللہ فرمانا چاہتے ہیں اوے یہودیوں، کیا تم اب اس پیغمبر کے اوپر بھی ایسے ہی بے جا سوال کرنے لگے ہو جیسے کہ تمہارے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام پر سوال کیے تھے۔ آپ نے سنا یہودیوں نے سوال کیا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے تو یہودیوں نے کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی کتاب ہے، ہم خود جا کر دیکھیں گے، ارن اللہ جہرتن، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ان کے بے تکا سوال تھا۔ پھر جب ان کا ایک بندہ مارا گیا، قتل ہو گیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت کا لوتھڑا اٹھا کر میت کے ساتھ لگاؤ۔ تو انہوں نے آگے سے سوال کیا، اے اللہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، دبلی ہو، پتلی ہو، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کے سوال کیے۔ اب یہ یہودی بھی کیا کرتے ہیں جی، حضور سے کیا کرتے ہیں جی، طرح طرح کے بے تکے سوال کرتے ہیں۔ اب وہ ان کا سوال کیا تھا، وہ کہتے ہیں جب آپ سچے پیغمبر ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک گٹھی پوری کی پوری کتاب ہاتھوں میں اٹھا کر دے دی تھی، تو آپ اللہ سے درخواست کرو نا کہ اللہ آپ کو ایک گٹھی کتاب اٹھا کر دے دے۔ یہ ان کا بے تکا سا سوال تھا۔ تو یہ سوال مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالتے تو مسلمان بیچارے بھی کرتے جی۔ یا مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد کیا ہے جی، مشرکین مکہ ہیں۔ مشرکین مکہ بھی بے تکے سوال کرتے تھے۔ آگے اللہ نے 15ویں سپارے کے اندر
صورت بنی اسرائیل کے اندر ان کے بے تکے سوالوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ مشرکین ایسے سوال کرتے کہ محمد کے لیے ایک سیڑھی بناؤ جو آسمانوں پہ چڑھے اور اپنے رب کو دیکھے، یا یہ ہے کہ اگر محمد سچا پیغمبر ہے تو ہمارے لیے باغات بنائے اور اس کے اندر کیا ہوں جی نہریں چل رہی ہوں، یا یہ ہے کہ محمد اگر سچا پیغمبر ہے تو اس کے لیے ایک سونے کا محل ہو، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کے سوال کیے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، میں کوئی ایسی چیزوں کا مالک اور مختار نہیں ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، یہ میرے اختیارات میں نہیں ہے۔ پھر مفسرین نے کہا یہ خطاب مسلمانوں کے لیے بھی ہے جی، عام مسلمانوں خیال رکھو، یہ یہودی طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، اور یہ بے تکے سوال کر کے آپ کی بھی ذہن سازی کرتے ہیں، آپ کی ذہن خراب کرتے ہیں، تو آپ بھی بے تکے سوال مت کیا کرو جی۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو اگر پھر ان کا اظہار ہو جائے نا جی وہ آپ کے لیے مشکل ہوں گی۔ صحابہ کی یہ عادت مبارکہ تھی، وہ جان بوجھ کر خود سوال نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کاش کوئی باہر کا بندہ ہے، کوئی دیہاتی ہے، کوئی پینڈو بندہ آئے اور بے تکا سا سوال کرے اور اللہ کے پیغمبر اس کو میٹھا سا جواب دیں اور ہمارے لیے بھی موتی نکلیں جی۔ یہ صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی، لیکن صحابہ نے بہت کم سوال کیے ہیں جی، لیکن جو سوال کیے ہیں وہ دین ہی کے بارے میں کیے ہیں، ایسے بے تکے سوال نہیں کیے۔ ہمیں بھی اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے بے جا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر دین کی بات ہے اور نیت آپ کی سیکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اس پر عمل کرنے کی ہے تو آپ ایسا سوال کریں، لیکن خواہ مخواہ کسی کو تنگ کرنا اور خواہ مخواہ کسی کو ذلیل کرنا یا اس کو نادم کرنے کے لیے سوال کرنا، اللہ نے اس ایسے سوالات سے منع فرمایا جی، ایسے سوال مت کرو۔ پھر آگے اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا میرے پاک پیغمبر اہل کتاب یہ جو یہودی لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر یہ رحمتیں نازل ہوں۔ اب اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اہل کتاب اس کو کہتے ہیں جو کسی آسمانی کتاب کو مانتا ہو۔ اب چونکہ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے ہم تورات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے ہم انجیل کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو پیچھے بچ جاتے تھے سابی، وہ کہتے تھے ہم زبور کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا محض دعویٰ تھا جی، کام کچھ نہیں تھے۔ تورات کے اندر اللہ کے پیغمبر کی ہر طرح کی صفت لکھی ہوئی تھی، تعریف لکھی ہوئی تھی، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ سچا پیغمبر ہے، تمام کی تمام تعریفیں، لیکن یہ ان کا محض دعویٰ تھا، تورات کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مشرکین مکہ بھی تھے جی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ لیتے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو وہ شخص ہے جو ابراہیم پر ایمان رکھتا ہے اور اس پیغمبر پر بھی ایمان رکھتا ہے اور ایمان بھی اس پیغمبر کے اوپر لاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم بتوں کی عبادت کرو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اب مشرکین مکہ بھی بڑے تیز تراز لوگ تھے جی، تھے جاہل لیکن بڑے شاطر قسم کے لوگ تھے جی۔ اب جو خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ کا جو متولی تھا وہ اور زیادہ تیز تراز تھا۔ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا جی، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جی۔ اور ذہن میں سوچیں سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں جی، سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے ہر طرح کا ایک بت ایک خدا بنا کر رکھا ہوا تھا، الیاذ باللہ۔ یہودیوں کے لیے بھی ایک بت، عیسائیوں کے لیے بت، مجوسیوں کے لیے بت، آتش پرستوں کے لیے بت، یعنی کہ ہر فرقے کے لیے، ہر گروہ کے لیے ایک بت رکھا ہوا تھا۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا جی، ہر دن کوئی نہ کوئی بندہ، کسی نہ کسی فرقے کا بندہ آتا اور اس بت کی نظر و نیاز لے کر آتا، دیگیں، بکرے، چھترے لے کر آتا اور وہ ان کو دیتا، اور اس متولی کا بھی کام چلتا، اس کے گھر کا بھی کام چلتا، روزانہ کا خرچہ، یعنی پورا سال اس کو کچھ کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، اس کو وہ نیازیں ملتی رہتی۔ یہ 360 بت انہوں نے اس طور پر رکھے ہوئے تھے۔